آج کے سبق کے اندر سورہ شعراء آیت نمبر 214 اور سورہ نساء آیت نمبر 8 اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ ان تین چیزوں سے تین عنوانات جوڑے گئے۔ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کا خود اچھے اعمال اور اخلاق کا پابند ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس وقت تک عادتاً ممکن نہیں جب تک کہ اس کے گھر کا ماحول اس کے لیے سازگار اور موافق نہ ہو۔ سارے گھر میں اگر ایک آدمی نماز کی پوری پابندی کرتا ہے تو اس کو اپنے حق کی ادائیگی میں مشکلات حائل ہوتی ہیں، خصوصاً ایک انسان کے لیے حرام غذاؤں اور غیر اسلامی رسوم و رواج سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی برادری اور اس کے رشتہ دار ان رسومات میں مبتلا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو پوری طرح اسلام کا پابند بنانے کے لیے گھر کے سارے افراد کو بھی اس کا پابند بنانا پڑے گا، اسی وقت آسانی کے ساتھ دین پر چل سکے گا۔ اسی لیے جہاں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اس حکم میں مصلحت یہی ہے کہ جب خاندان کے افراد ہم مزاج ہو جائیں گے تو دوسروں میں دین کی دعوت آسان ہو جائے گی۔ نیز اس وجہ سے بھی قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دی گئی کہ ہر خیر کے کام میں دوسروں پر اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھا جائے، اس لیے کہ اولین مستحق رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سارے ہی مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی دعوت میں اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، بلکہ اولین فرصت میں انہیں پیغام حق سنائے تاکہ رشتہ داری کا یہ حق ادا ہو جائے۔ اور پھر رشتہ داروں سے اچھی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب وارثوں میں ترکہ کے تقسیم ہونے کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور غریب لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی اس ترکے میں جس قدر بالغوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو، ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ میت کے کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ دور کے، ان میں سے بعض وراثت کے حقدار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ عام طور پر ہر رشتہ دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وراثت میں اس کو بھی حصہ ملے۔ اگر سب رشتہ داروں کے سامنے بعض کو دیا جا رہا ہو اور بعض کو نہیں تو ظاہر ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ وہ لوگ جو حقدار نہیں ہیں تقسیم وراثت کے وقت حاضر ہوں اور اس میں کچھ غریب مفلس اور نادار رشتہ دار بھی ہوں، تو کیا ان کو بالکل ہی محروم کر دینا چاہیے یا کچھ دینا چاہیے؟ ایسے نازک موقعوں پر قرآن مجید کی آیت رہنمائی کرتی ہے کہ جو دور کے رشتہ دار یتیم و مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہیں، اگر وہ میراث کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس مال میں سے اپنے اختیار سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں، جو ایک اعتبار سے صدقہ اور باعث ثواب ہے تو دوسری حیثیت سے صلح رحمی۔ ایسے موقعوں پر بخل کرنا، کنجوسی کرنا اور تنگ دل ہو جانا اخلاقاً درست نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو
دل شکنی اور حسرت سے بچانے کے لیے نیز ان کی دلجوئی اور امداد کی خاطر جو لوگ کچھ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نیک بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور دے گا۔ اس آیت کے آخر میں ان رشتہ داروں سے خوبی اور نرمی سے بات کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ مال کی حرص میں کہیں ڈانٹ نہ دو اور ان کو دھتکار کر باہر نہ کر دو، بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھا دو۔ کہ لمبی عمر اور کشادہ رزق چاہتے ہو؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان یناسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس کو روزی کا کشادہ ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا اچھا لگے وہ اپنے ضابطے والوں سے اچھا سلوک کرے۔ ہر انسان کی طبعاً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں کشادگی ہو اور فراوانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ چند اعمال کے بدلے میں ان نیک لوگوں کی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مذکورہ الفاظ میں یوں فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگ رہی ہو کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو اور رزق میں کشادگی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پاکیزہ اور نیک سلوک اختیار کرے اور ان سے جڑے رہنے کی فکر میں رہے اور توڑنے والوں کی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہاں یقیناً آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے اور تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہو تو پھر آدمی کو رزق اور عمر اتنی ہی ملے جتنی کہ مقدر میں ہے، پھر اضافہ اور زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے رزق میں وسعت اور فراخی اور عمر میں درازی کرنا چاہتا ہے انہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ پھر یہ توفیق بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تب اس کی اتنی عمر ہوگی اور اگر نہ کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہی رہے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس میں طویل بحث و مباحثہ آدمی کے اندر شکوک و شبہات کو بڑھا دیتا ہے۔ ہماری سعادت اسی میں ہے کہ ہم دور دراز کے بحثوں کے بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو من وعن سے ہم ہر طرح سے ان کی بتائے گئے طریقوں کو قبول کر لیں، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔